بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ اب سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو پریس کریں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ حسین آتما۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ ہر سو تاریکی و خاموشی کا راج تھا۔ میں اپنے بستر پر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے اوپر جھکا ہوا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ کسی کی سانسوں کی آوازیں مجھے بالکل صاف محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے لائٹ آن کی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، مگر یہ دیکھ کر میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں ہے، مگر نہیں، یہ وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ سانسوں کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ اگر یہ میرا وہم نہیں ہے تو پھر وہ کون ہو سکتا ہے جس کی سانس لینے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، مگر وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ایک اور خیال میرے دماغ میں آیا کہ کہیں یہ کوئی جن بھوت تو نہیں ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ایسا ناول پڑھا تھا جس میں ایک بھوت ایک لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے۔ وہ بھوت ہر وقت لڑکی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ لڑکی بھوت کو محسوس کرتی ہے مگر وہ اسے دکھائی نہیں دیتا۔ پھر ایک دن بھوت لڑکی کے پاس ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی شکل بہت خوفناک ہوتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی لڑکی ڈر جاتی ہے۔ بھوت لڑکی سے کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے تو بھوت کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ لڑکی کو مار کر اس کا خون پی جاتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ اگر عاشق ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ پراسرار سانسوں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ آواز بند ہوتے ہی میں ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا اور چند لمحے قبل گزرے ہوئے واقعے کو دماغ سے جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند تو جیسے میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس ایک ہی خیال نے دل و دماغ کو گھیر رکھا تھا کہ وہ پراسرار سانسوں کی آواز کس کی تھی۔ انہی خیالوں میں صبح ہو گئی۔ میں نے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر کالج چلا گیا۔ اس وقت سورج نکلنے کے آثار نمودار ہونے لگے جب جبریش جادوگر امن پور گاؤں کے مشرقی پہاڑوں کے ایک غار میں بدھ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھیں بدھ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ بدھ کا رنگ سرخ تھا۔ بدھ کے قدموں میں ایک جوان لڑکے کی لاش پڑی تھی۔ لاش کا سر دھڑ سے جدا تھا۔ لاش کے قریب ہی ایک برتن پڑا ہوا تھا جو اس لاش کے خون سے بھرا ہوا تھا۔ جبریش جادوگر نے خون پر پھونک ماری اور اس خون سے بدھ کو نہلا دیا۔ بدھ سے آواز آئی، جبریش جادوگر، تم نے میرے قدموں میں 40 انسانوں کی بلی دے کر اپنے آپ کو میرا سب سے عظیم چیلا ثابت کر دیا ہے۔ بولو جبریش، کیا چاہتے ہو؟ آج میں تم سے بہت خوش ہوں۔ آج تم جو بھی مانگو گے میں انکار نہیں کروں گا۔ جبریش جادوگر بولا، آقا، میں پوری دنیا پر شیطانی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ جس سے میں دنیا کا سب سے طاقتور جادوگر بن جاؤں۔ بدھ سے آواز آئی، جبریش، تمہیں دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور جادوگر بننے کے لیے ایک خوفناک شیطانی چلہ کرنا ہوگا۔ یہ چلہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ بہت سے بڑے بڑے جادوگر دنیا پر حکومت کے لیے یہ چلہ کرنے کی کوشش میں اپنی جانوں سے جا چکے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی تم یہ چلہ مت کرو، کیونکہ اگر تمہارا یہ چلہ بھی دوسرے جادوگروں کی طرح ناکام ہو گیا تو تمہیں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ بدھ کی آواز سننے کے بعد جبریش جادوگر سوچوں میں کھو گیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، آقا، میں یہ چلہ ہر حال میں کروں گا۔ آپ مجھے اس چلے کا طریقہ بتا دیں، کیونکہ میں ہمیشہ دنیا پر شیطانی حکومت کرنے کے خواب دیکھتا آ رہا ہوں، اور آج جب مجھے موقع ملا ہے تو میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بدھ سے آواز آئی، جبریش جادوگر، ایک بار پھر سوچ لو، یہ چلہ تم نہیں کر پاؤ گے اور خواہ مخواہ اپنی جان گنوا بیٹھو گے۔ جبریش جادوگر نے کہا، آقا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ چلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب میں یہ چلہ ضرور کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ بدھ سے آواز سنائی دی، جبریش جادوگر، میں تمہیں یہی کہوں گا کہ تم یہ چلہ نہ کرو۔
کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنا سب سے خاص پجاری گنوا دوں۔ کچھ اور مانگو، میں فوری دینے کو تیار ہوں۔ نہیں آقا، میں اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اور دیکھنا میں اس چلے کو کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، بس مجھے چلہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے چلہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ چلہ پورے ایک چاند کا ہوتا ہے، یعنی چاند کی پہلی رات سے لے کر آخری رات تک کا ہوتا ہے۔ آج چاند کی 14ویں رات ہے، نئے چاند کو نکلنے میں ابھی 15 دن باقی ہیں، یعنی 15 دنوں بعد تمہیں یہ چلہ کرنا ہوگا۔ یہ چلہ تمہیں دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کرنا ہوگا۔ ویسے تو تم پہلے بھی بہت سے چلے کر چکے ہو، اس لیے تم چلے کے حالات سے واقف ہو کہ انسان کو چلے میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں، مگر یہ چلہ پچھلے چلوں سے زیادہ مشکل ہوگا۔ اس چلے میں تمہیں پچھلے چلوں کی نسبت زیادہ ڈرایا جائے گا۔ تم نے ڈرنا نہیں، اور ہاں، چلہ شروع کرنے سے پہلے اپنے گرد حصار ضرور قائم کرنا، اور کسی بھی صورت میں حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ شیطان بت نے جبریش کو چلے کا ورد بتایا، اور جبریش جادوگر بت کے قدموں کو چوم کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی جبریش جادوگر 2-4 قدم ہی بڑھا تھا کہ بت سے آواز آئی، جبریش، 1 سال پہلے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ کچھ عرصے بعد ایک ادنام نامی لڑکا تم سے مقابلہ کرنے آئے گا اور تمہیں مارنے کی کوشش بھی کرے گا۔ وہ وقت اب بہت قریب آ چکا ہے، وہ کسی بھی وقت مقابلے کے لیے تمہارے سامنے آ سکتا ہے، اس لیے تمہیں مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جبریش جادوگر بولا، آقا، میں اس کے ساتھ مقابلے کے لیے جب سے آپ نے بتایا ہے کہ وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا تب سے تیار ہوں۔ میں نے اپنی ایک غلام آتما کو بہت عرصے سے عدنان کی نگرانی پر لگا رکھا ہے، وہ عدنان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں عدنان کو اپنے ساتھ مقابلے سے پہلے ہی اس آتما کے ہاتھوں مروا دوں گا۔ جبریش جادوگر نے ایک شیطانی قہقہ لگایا اور غار سے نکل کر امن پور گاؤں کی طرف چلا گیا۔ جون کے مہینے کی وہ ایک حسین شام تھی۔ آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ چاند نگر کے تمام لوگ اس خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں بھی چھت پر کھڑا اس حسین موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سحر تھی، جو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ سحر میرے پڑوس میں رہتی تھی، وہ میری بچپن سے دوست تھی۔ ہم دونوں اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ کبھی میں اس سے ملنے چلا جاتا تھا اور کبھی وہ میرے پاس آ جاتی تھی۔ بہت ہی پیاری لڑکی تھی وہ آتے ہی بولی، جناب موسم کو انجوائے کر رہے ہیں اور وہ بھی ہمارے بغیر۔ وہ چڑیل، تم یہاں بھی پہنچ گئیں، پتہ نہیں کون سا جادو ہے تمہارے پاس، میں جہاں بھی جاتا ہوں تمہیں پتہ چل جاتا ہے اور تم فوراً حاضر ہو جاتی ہو۔ میری بات سن کر وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولی، اوئے اوئے، یہ چڑیل کسے کہا تم نے؟ تمہیں کہا ہے، اور کسے کہوں گا؟ کیا میں تم کو چڑیل لگتی ہوں؟ تو اور کیا، کبھی آئینہ دیکھا ہے تم نے؟ بالکل چڑیل جیسی نظر آتی ہو۔ وہ آنکھیں نکالتے ہوئے بولی، میں لگتی نہیں ہوں، بلکہ میں چڑیل ہی ہوں، ابھی میں تمہارا خون پیتی ہوں۔ اس نے میری گردن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور زور زور سے دبانے لگی۔ میرا سانس رکنے لگا۔ سحر کی بچی، چھوڑ دے، نہیں تو میں مر جاؤں گا، میں نے کہا تو وہ بولی، پہلے کان پکڑ کر معافی مانگو، پھر چھوڑوں گی۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، سوری، اب تمہیں کبھی بھی چڑیل نہیں کہوں گا، اب چھوڑ دے مجھے۔ میری یہ بات سن کر اس نے میری گردن کو چھوڑ دیا اور میری گردن پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ دیکھا عدنان، میں کتنی طاقتور ہوں؟ ہاں، تم بہت طاقتور ہو۔ اگر تھوڑی دیر اور تم میری گردن کو نہ چھوڑتی تو میری روح نے تو اس دنیا سے چلے جانا تھا اور تم نے مجھے ڈھونڈتے ہی رہ جانا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولی، خیر چھوڑو اس بات کو، میں تم سے کچھ کہنے آئی تھی۔ ہاں کہو۔ میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ عدنان، میں یہ بات بہت عرصے سے تم سے کہنا چاہ رہی تھی، پر کہہ نہیں پائی تھی۔ ہر روز سوچتی تھی کہ آج تم سے کہوں گی، مگر جب بھی تمہارے سامنے آتی تھی تو کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ آج میں پکا ارادہ کر کے آئی ہوں کہ آج ہر حال میں تم سے کہہ دوں گی۔ میں حیران ہوتے ہوئے بولا، سحر، ایسی کون سی بات ہے جو تم بہت عرصے سے کرنے کی کوشش کر رہی ہو مگر کر نہیں پا رہی؟ ویسے تو تم ہر بات میرے ساتھ شیئر کرتی ہو، تو یہ بات کیوں نہیں کی؟ سحر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولی، عدنان، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ کے لیے تمہاری ہونا چاہتی ہوں۔ بہت عرصے سے میں تم سے محبت کرتی آ رہی ہوں۔
اس کی بات سن کر میں جھیم سا گیا۔ کیا؟ اس وقت مجھے زمین آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ میں نے تو ایسا کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں تو اسے صرف اپنی ایک اچھی دوست سمجھتا تھا۔ اس نے یہ بات کہہ کر تو جیسے میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ گرا دیے تھے۔ وہ مسلسل میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ بھی جان چکی تھی کہ اس کی یہ بات، اس بات نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ آخر میں نے کہا، سحر، میں تمہیں اپنی بہت ہی اچھی دوست سمجھتا ہوں۔ اس سے آگے نہ میں نے کبھی سوچا ہے اور نہ ہی سوچنا چاہوں گا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم اپنے دل سے اس پیار و محبت کے خیال کو نکال دو، کیونکہ ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ بولی، عدنان، تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ نہیں سحر، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں سب سے پہلے تمہیں ہی بتاتا۔ اور یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ تم روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہا کرو۔ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ سحر اپنے گھر بھاگتی ہوئی چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج پھر رات کے آخری پہر اپنے قریب کسی کی موجودگی کے احساس سے میری آنکھ کھل گئی۔ کل رات تو اس بات کا میں نے زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا۔ دن کو یہی سوچ کر میں نے اس بات کو دماغ سے نکال دیا تھا کہ شاید میں نے رات کو یہ سب خواب میں دیکھا ہوگا، مگر آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ اچانک اس نے مجھے اپنی ایک جھلک دکھائی۔ وہ کوئی مرد نہ تھا بلکہ ایک بہت ہی حسین لڑکی تھی۔ وہ میرے قریب ہی ظاہر ہوئی تھی اور ایک لمحے کے اندر وہ غائب ہو گئی تھی۔ میں کافی دیر کھڑا اسی جگہ کو دیکھتا رہا جہاں وہ ظاہر ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ دوبارہ مجھے اپنی جھلک دکھائے گی، مگر وہ دوبارہ ظاہر نہ ہوئی۔ اس وقت میرے دماغ پر بہت سے سوالات گردش کر رہے تھے کہ وہ دوشیزہ کون ہے اور وہ کس مقصد کے تحت میرے پاس آتی ہے۔ آخر اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ضرور ہوگا۔ میں جتنا اس حسینہ کے بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ نہ جانے اس نے میرے اوپر کیسا جادو کر دیا تھا کہ میرا دل اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گیا تھا۔ اسی طرح صبح ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات اس حسینہ سے ضرور پوچھوں گا کہ وہ کون ہے اور میرے پاس کس مقصد کے لیے آتی ہے۔ اس وقت امن پور گاؤں میں سورج کی روشنی نے ہر سو اپنے ڈیرے ڈال دیے تھے، جب ایک نورانی علم والے بزرگ کو اپنے ایک خاص عمل سے جبریش جادوگر کے شیطانی چلے کے بارے میں علم ہو گیا۔ بزرگ غصے سے لال پیلے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو ایک جن ان کے سامنے حاضر ہوا۔ وہ بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ وہ بزرگ بولے، جگالو جن، یہ جبریش جادوگر کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ آقا، جبریش جادوگر شیطان کا ایک پجاری ہے۔ وہ اسی امن پور گاؤں کے مشرقی پہاڑوں میں رہتا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے ابھی اپنے ایک عمل سے پتہ چلا کہ جبریش جادوگر اس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ایک چلہ شروع کرنے والا ہے۔ تم اس بارے میں کچھ پتہ جانتے ہو؟ جی آقا، جبریش جادوگر پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ایک شیطانی چلہ چاند کی پہلی رات سے شروع کرنے والا ہے۔ اگر اس نے یہ چلہ کر لیا تو وہ امر ہو جائے گا اور پوری دنیا میں تباہی مچا دے گا۔ بزرگ کچھ سوچتے ہوئے بولے، جبریش کو یہ چلہ کرنے سے کیسے روکا جائے؟ آقا، جبریش جادوگر کو چلہ کرنے سے صرف ایک ہی لڑکا روک سکتا ہے۔ میں اس لڑکے کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں کہ اس کا نام عدنان ہے اور وہ چاند نگر شہر میں رہتا ہے۔ جبریش جادوگر کے چلے کو روکنے کے لیے ہمیں عدنان کو تلاش کرنا ہوگا اور اس سے 3 دنوں کا ایک چلہ کرانا ہوگا۔ چلہ کرنے کے بعد عدنان میں بہت سی طاقتیں آ جائیں گی اور وہ جبریش جادوگر سے مقابلہ کر کے اسے مار سکے گا۔ بزرگ بولے، مگر جگالو جن، صرف عدنان ہی کیوں جبریش جادوگر سے مقابلہ کر سکتا ہے اور کوئی کیوں نہیں کر سکتا؟ جگالو جن بولا، پوری دنیا میں سے صرف عدنان ہی جبریش جادوگر سے مقابلہ کر سکتا ہے اور اسے مار سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص دن اور خاص وقت میں پیدا ہوا ہے۔ پیدائش کے وقت ہی اسے بہت سی طاقتیں مل گئی تھیں اور اب اگر وہ 3 دنوں کا چلہ کر لیتا ہے تو وہ آسانی سے دنیا کے ہر بڑے سے بڑے جادوگر سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ بزرگ بولے، کیا عدنان اس چلے اور جبریش جادوگر سے مقابلے کے لیے راضی ہو جائے گا؟ آقا، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے امید ہے کہ عدنان راضی ہو جائے گا۔ جگالو جن کی بات سن کر بزرگ کچھ سوچتے ہوئے بولے، آج رات کی چاند کی 17ویں رات ہوگی۔ جبریش جادوگر کو چلہ شروع کرنے کے لیے 13 دن کا انتظار کرنا ہوگا۔
ان 13 دنوں میں ہمیں عدنان کو ڈھونڈنا ہوگا اور چلے اور مقابلے کے لیے اس کو راضی کرنا ہوگا، اور پھر اس سے چلا کروا کر جبریش جادوگر سے مقابلہ کرانا ہوگا۔ وقت بہت کم ہے، اس لیے ہمیں جلد از جلد عدنان کو تلاش کرنا ہے۔ جگالو جن، تم ابھی سے عدنان کی تلاش شروع کر دو، جب وہ مل جائے تو مجھے آ کر بتانا، میں خود اسے چلے اور جبریش جادوگر سے مقابلے کے لیے تیار کر لوں گا۔ ٹھیک ہے آقا، جیسے آپ کا حکم، اب میں چلتا ہوں، جگالو جن نے کہا، اور اس نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو وہ غائب ہو گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ چاند نگر کے تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ میں ابھی تک جاگ رہا تھا۔ مجھے اس حسینہ کا بڑی شدت سے انتظار تھا جس نے ایک ہی جھلک میں مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ میری نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک ایک لمحے ایک ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا مجھے بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج پھر مجھے اپنے قریب اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ آج بھی وہ ذرا سی جگہ ظاہر ہوئی جہاں پچھلی رات ظاہر ہوئی تھی۔ آج وہ غائب نہ ہوئی تھی۔ آج میں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ حسین تھی۔ اس جیسی حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں اس کے حسن میں کھویا رہا۔ عدنان، زیادہ غور سے نہ دیکھو، مجھے نظر لگ جائے گی۔ اس کی آواز سن کر میں ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا اور کہا، نظر لگے آپ کے دشمنوں کو۔ وہ مسکرا دی۔ اب کھڑے کھڑے ہی ساری باتیں کر کے بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گے؟ وہ سوری، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ آئیں آئیں بیٹھیں، میں نے کہا تو وہ میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا۔ ہاں پوچھو۔ آپ کون ہیں؟ میرا آپ انسان تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ بند دروازے سے بھی اندر داخل ہو جاتی ہیں اور پھر غائب بھی ہو جاتی ہیں۔ ہاں، لیکن وقت آنے پر میں تم کو سب باتیں بتاؤں گی۔ آپ کو میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ آپ میرے سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے۔ جب وقت آئے گا تو میں خود آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ کبھی آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ کا نام کیا ہے؟ مائرہ، اس نے مختصراً کہا۔ بہت پیارا نام ہے، میں نے کہا تو وہ مسکرا دی، اور پھر ہماری رات بھر باتیں ہوتی رہیں۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ چلی گئی اور میں بھی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ امن پور گاؤں میں سورج چڑھ آیا تھا۔ جگالو جن بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بولا، آقا عدنان کا پتہ چل گیا ہے، وہ چاند نگر شہر میں رہتا ہے۔ کس جگہ رہتا ہے؟ بزرگ نے پوچھا۔ مجھے جلدی اس کے پاس لے چلو، میرا اس سے ملنا بہت ہی ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے رات ہی چلا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے آقا، آپ اپنی آنکھیں بند کریں، میں آپ کو اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ بزرگ نے آنکھیں بند کی تو اس نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو وہ دونوں غائب ہو گئے۔ بزرگ اور جگالو جن میرے گھر کے باہر ظاہر ہوئے۔ بزرگ نے کال بیل بجائی، ٹن ٹن کی آواز آئی۔ اس وقت میں کالج جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ امی کی آواز آئی، عدنان باہر دیکھو، دروازے پر کون ہے؟ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر ایک سفید داڑھی والے بزرگ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب شکل والا انسان بھی تھا۔ بزرگ بولے، عدنان کا گھر یہی ہے؟ جی یہی گھر ہے اور میں ہی عدنان ہوں۔ بیٹا، ہمیں تم سے ایک بہت ہی ضروری کام ہے۔ جی حکم کریں، لیکن پہلے اندر آ جائیں، اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں ان بزرگ کو لے کر اندر آ گیا اور ہم لوگ ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ جی اب فرمائیں۔ بیٹا، امن پور گاؤں میں شیطان کا ایک پجاری رہتا ہے جس کا نام جبریش جادوگر ہے۔ جبریش جادوگر پوری دنیا میں حکومت کرنے کے لیے ایک شیطانی چلہ شروع کرنے والا ہے۔ اگر اس نے وہ چلہ کر لیا تو وہ بہت ہی طاقت والا بن جائے گا اور دنیا میں تباہی مچا دے گا، معصوم انسانوں پر طرح طرح کے ظلم کرے گا۔ جبریش جادوگر کو یہ شیطانی چلہ کرنے سے روکنا ہوگا، اور عدنان، صرف تم ہی جبریش جادوگر کو چلہ کرنے سے روک سکتے ہو۔ میں کیسے روک سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بیٹا تمہیں 3 دن کا ایک نورانی چلہ کرنا ہوگا۔ چلے سے تمہیں بہت سی طاقتیں ملیں گی اور تم جبریش جادوگر سے مقابلہ کر کے اسے قتل کر سکو گے۔ ابھی بزرگ چپ ہی ہوئے تھے کہ میری امی جو باہر دروازے پر کھڑی ساری باتیں سن رہی تھیں، اندر آ گئیں اور سلام کیا اور بولیں، میں نے آپ لوگوں کی باتیں سن لی ہیں، آپ خود یہ چلہ شروع کیوں نہیں کر لیتے؟ بیٹی، میرے جبریش جادوگر سے مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں اس کو شکست نہیں دے سکتا۔ جبریش جادوگر کو عدنان کے سوا کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔
عدنان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جبریل جادوگر سے مقابلہ کر کے اسے ختم کر سکتا ہے۔ بزرگ کی بات سننے کے بعد امی بولیں، مگر بابا جی عدنان میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اور عدنان کے ابو بھی کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، اگر عدنان کو کچھ ہو گیا تو میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ میں اسے ہرگز جبریل جادوگر سے مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ بزرگ ان کی بات سن کر بولے، بیٹی تم صرف اپنے بیٹے کے لیے پوری دنیا کو قربان کرنے جا رہی ہو، تم صرف اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ رہی ہو، یہ نہیں سوچ رہی کہ اگر جبریل جادوگر نے چلا کر لیا تو نہ جانے وہ کتنی ماؤں کے بیٹوں کو ان سے چھین لے گا۔ خود غرض نہ بنو بیٹی، عدنان کو یہ چلا کرنے دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ عدنان نیک کام کرنے جا رہا ہے اور انشاءاللہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اس کے ساتھ ساتھ ہوں، اس کی ہر طرح سے نگرانی کروں گا۔ ٹھیک ہے بابا جی، میں اس کو اس نیک کام کرنے کے لیے نہیں روکوں گی، انشاءاللہ یہ اس کا خاتمہ کر کے ہی لوٹے گا۔ بیٹی مجھے تم سے یہی امید تھی، چلو بیٹا چلا کرنے کی تیاری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بابا جی میں بالکل تیار ہوں، میں نے کہا۔ وہ مسکرائے، بیٹا مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی۔ جگالو جن، انہوں نے اس انسان کو پکارا جو ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ایک جن کا نام سن کر ہم دونوں جھینک کر رہ گئے۔ کیا یہ جن ہے؟ ہاں بیٹا یہ جن ہے اور میرا غلام ہے۔ عدنان، جبریل جادوگر سے مقابلہ کرنے سے پہلے تمہیں ایک 3 دن کا چلا کرنا ہوگا۔ یہ چلا تمہیں اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کرنا ہوگا۔ تمہیں رات کے 12 بجے چلا شروع کرنا ہوگا اور 1 بجے چلا ختم کرنا ہوگا۔ ہر رات چلا ختم کرنے کے بعد ایک جن تمہارے پاس آئے گا، وہ ہر رات تمہیں ایک طاقت دے گا۔ اس طرح 3 دنوں میں تمہارے پاس 3 ایسی طاقتیں آ جائیں گی جن کی وجہ سے تم آسانی سے جبریل جادوگر سے مقابلہ کر سکو گے۔ اس کے بعد جگالو جن مجھے چلے کا ورد یاد کرانے لگا جو میں نے یاد کر لیا۔ بزرگ بولے، بیٹا تم آج رات ہی سے چلا شروع کر دو، اب میں چلتا ہوں، 3 دنوں کے بعد دوبارہ آؤں گا، تب تک تم بھی چلا مکمل کر چکے ہوگے، پھر میں تمہیں جبریل جادوگر سے مقابلہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ بزرگ اور جگالو جن اٹھ کر چلے گئے، میں بھی کالج کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایسے ہی دن بیت گیا۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے، میرے چلا شروع کرنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، اس لیے میں چھت کی جانب بڑھنے لگا۔ امی دعاؤں میں مصروف تھیں، وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے میری سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ سحر کو بھی میرے چلے کے بارے میں علم ہو چکا تھا، وہ بھی میرے گھر آئی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں چھت پر آ گیا، اپنے گرد حصار کھینچا اور چلا شروع کر دیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا، گھڑی نے 1 بجا دیا اور میرا چلا ختم ہو گیا۔ اچانک ہی ایک نہایت بھیانک شکل والا جن میرے سامنے حاضر ہوا۔ اس کی بھیانک شکل دیکھ کر خوف سے میری کھیگی بند گئی اور اس کے سر پر 2 بڑے بڑے سینگ تھے۔ اس کا کلر بلیک تھا، اس کا قد تقریباً 9 فٹ لمبا تھا۔ اس نے بلیک کپڑے پہنے ہوئے تھے جن پر سفید کھوپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ بولا، مبارک ہو، تمہارا چلا کامیاب ہو گیا ہے۔ آج کے چلے کی کامیابی پر میں تمہیں غائب ہونے کی طاقت دیتا ہوں، یہ لو اسے کھا لو، اسے کھانے کے بعد تمہارے اندر غائب ہونے کی طاقت آ جائے گی۔ اس نے ایک عجیب و غریب نیلے رنگ کی چیز مجھے کھانے کے لیے دی، میں نے وہ چیز کھا لی، وہ بے حد ذائقے والی تھی۔ تم جب بھی چلے والا ورد پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارو گے تو غائب ہو جاؤ گے، اور جب تم وہی ورد پڑھ کر دوبارہ اپنے اوپر پھونکو گے تو تم دوبارہ ظاہر ہو جاؤ گے۔ جن نے کہا اور غائب ہو گیا۔ میں نے چلے والا ورد پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماری اور چھت سے نیچے اتر آیا۔ امی میرا چلا کامیاب ہو گیا، میں نے کہا اور بھاگ کر امی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ امی اور سحر حیرت سے مجھے اپنے ارد گرد تلاش کر رہی تھیں، مگر میں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ عدنان بیٹا کہاں ہو تم؟ امی نے پوچھا۔ امی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اگر میرے سامنے کھڑے ہو تو مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ امی اور سحر نے ادھر ادھر حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا، زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، آج کے چلے سے مجھے یہ طاقت ملی ہے کہ میں جب چاہوں غائب ہو سکتا ہوں اور جب چاہوں ظاہر ہو سکتا ہوں۔ میں نے کہا تو امی بولیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچے کو پہلی کامیابی عطا کی، چلو بیٹا اب جا کر سو جاؤ، تھک گئے ہوگے۔ امی کے کہنے پر میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔
ابھی میں نے آنکھیں باندھ ہی کی تھیں کہ مجھے خیال آیا کہ ابھی تو مائرہ نے بھی آنا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میری نظریں سامنے لگی وال کلاک کی جانب بڑھ گئیں۔ 1:45 بج گئے تھے۔ مائرہ کیوں نہیں آئی تھی؟ ابھی تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک دم وہ ظاہر ہوئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ کیا ہو رہا ہے جناب؟ تمہارا انتظار۔ آج آپ کچھ زیادہ ہی لیٹ نہیں ہو گئی کیا؟ میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تو 2 گھنٹے پہلے بھی آئی تھی، تم کمرے میں نہیں تھے۔ پھر میں نے تمہیں گھر میں تلاش کیا، تم گھر میں بھی دکھائی نہ دیے۔ تب چھت پر دیکھا تو تم چھت پر کھڑے تھے، شاید چلا کر رہے تھے۔ اس لیے میں یہ سوچ کر چلی گئی کہ جب تم فارغ ہوگے تو تب میں آ جاؤں گی، اور اب جب تم فارغ ہو گئے ہو تو میں حاضر ہوں۔ ایک بات تو بتائیں، آپ یہ چلہ کس خوشی میں کر رہے ہیں؟ مائرہ نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج صبح ایک بزرگ میرے پاس آئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ امن پور گاؤں میں ایک جبریش جادوگر، شیطان کا پجاری، دنیا پر حکومت کرنے کے لیے ایک شیطانی چلہ شروع کرنے والا ہے۔ اگر اس کا شیطانی چلہ کامیاب ہو گیا تو پوری دنیا میں تباہی مچا دے گا۔ پوری دنیا میں صرف میں ہی ہوں جو جبریش جادوگر کو اس شیطانی چلے سے روک سکتا ہوں۔ ان بزرگ نے مجھے 3 دن کا چلہ کرنے کو کہا ہے، جس میں سے 3 طاقتیں مل جائیں گی۔ ان طاقتوں کی مدد سے میں آسانی سے جبریش جادوگر کے ساتھ مقابلہ کر کے اسے ختم کر سکتا ہوں۔ آج میرے چلے کا پہلا دن تھا۔ آج کا چلہ کامیاب ہونے پر مجھے غائب ہونے کی طاقت ملی ہے۔ اب میں بھی تمہاری طرح غائب ہو سکتا ہوں۔ میں نے ساری بات مائرہ کو سنا دی۔ میری بات سننے کے بعد پتہ نہیں کیوں وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ کیا بات ہے مائرہ، تم کو میرے چلے کی کامیابی پر خوشی نہیں ہوئی کیا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میرے اندر بھی آپ جیسی طاقت آ گئی ہے۔ میں بھی آپ کی طرح غائب ہو سکتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولی، نہیں عدنان، میں پریشان کہاں ہوں، میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ کو اتنی بڑی طاقت ملی ہے۔ لیکن اس کے بولنے کا انداز بدل چکا تھا۔ دیکھو مائرہ، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، میں آپ کی پرابلم حل کر دوں گا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک بات کہوں؟ میں نے کہا۔ ہاں کہو۔ جب پہلی بار تم کو دیکھا تھا تب سے ہی میرے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ تب سے میرا دل ہر وقت آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ میرے دل و دماغ میں ہر وقت آپ کے ہی خیالات ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ہر وقت میرے پاس رہیں، ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے دور نہ ہو جائیں۔ میں آپ کو اپنا بنا کر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میری بن کر میرے پاس رہنا پسند کریں گی؟ وہ میری باتیں غور سے سنتی جا رہی تھی۔ عدنان، یہ وقت پیار و محبت کے چکروں میں پڑنے کا نہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہے۔ آپ پہلے اس ٹاسک کو مکمل کریں، یعنی جبریش جادوگر سے مقابلہ کر کے انسانیت کو بچائیں۔ اس کے بعد اس بارے میں بات ہوگی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، کل پھر آؤں گی، اور امید ہے کہ آپ نے دوسرے دن کا چلہ بھی مکمل کر لیا ہوگا اور ایک اور طاقت حاصل کر لی ہوگی۔ اب آپ سو جائیں، مائرہ نے کہا اور غائب ہو گئی۔ میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی زور زور سے میرے کمرے کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا۔ عدنان بیٹا، اب اٹھ بھی جاؤ، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں۔ امی کی آواز سن کر میں اٹھ گیا اور دروازہ کھول دیا۔ امی اندر کمرے میں داخل ہوئیں اور بولیں، بیٹا جلدی سے فریش ہو جاؤ، تمہارے لیے میں کھانا لگاتی ہوں۔ ٹھیک ہے امی جی، میں نے کہا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ پھر میں نے کھانا کھایا۔ اتنے میں سحر بھی آ گئی اور میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اچھا تو جناب اٹھ گئے ہیں؟ جی اٹھ گیا ہوں۔ میں کچھ کہتا لیکن وہ بولی، بتاؤ رات کو چلہ کرتے ہوئے ڈر تو نہیں لگا تھا؟ نہیں تو۔ ہاں البتہ جب جن آیا تو تب مجھے خوف آیا تھا۔ اس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی، دیکھ کر دل کی دھڑکن بند ہونے لگی تھی، لیکن پھر میں سنبھل گیا۔ وہ بولی، بس 2 دن کی بات ہے، ہمت سے کام لینا۔ جی اوکے، اور کوئی حکم؟ میں نے کہا تو وہ مسکرا دی، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور دن گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے اس کو مائرہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ مائرہ کے بارے میں سن کر اس کے دل میں اس سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ بولی، عدنان میں رات کو اس سے ملوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آئے رات جب مائرہ آئی تو تم بھی میرے کمرے میں آ جانا اور مائرہ سے مل لینا، باتیں بھی کر لینا۔ لیکن وہ آتی کس وقت ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ رات کے آخری پہر میں آتی ہے،
آج رات جب بھی میں چلا کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آؤں گا تو تم بھی میرے ساتھ آ جانا۔ تھوڑی دیر بعد مائرہ بھی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کریں گے، وہ بولی اور پھر اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ چلے کے لیے میں چھت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امی اور سحر بھی آج بھی میرے لیے دعاؤں میں مصروف تھیں۔ میں چھت پر پہنچا اور اپنے ارد گرد حصار کھینچ کر چلے کا ورد پڑھنے لگا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور میرا چلہ ختم ہو گیا۔ آج بھی چلہ ختم ہونے کے بعد وہی بھیانک شکل والا جن میرے پاس آیا اور بولا، مبارک ہو، تمہارا دوسرا چلہ بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ آج کے چلے کی کامیابی پر میں تمہیں طلسمی تلوار دیتا ہوں۔ اس نے تلوار میری طرف بڑھا دی۔ میں نے وہ تلوار اس سے لے لی۔ وہ تلوار بہت ہلکی تھی، اس کا وزن نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں سوچنے لگا، یہ تلوار میرے کس کام کی ہے؟ اس تلوار سے اگر میں نے کسی پر وار کیا تو یہ تو ٹوٹ جائے گی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ وہ جن بولا، اس تلوار کو معمولی مت سمجھو۔ اس تلوار کے اندر ہر قسم کے جادو اور جادوئی وار کا توڑ ہے۔ اس تلوار کی مدد سے تم بڑے سے بڑے جادوگر کے وار کو روک سکتے ہو اور سینکڑوں جنوں بھوتوں کو منٹوں میں ختم کر سکتے ہو۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ کل اگر تم نے چلہ مکمل کر لیا تو کل میں دوبارہ آؤں گا اور تمہیں ایک اور طاقت دے کے جاؤں گا، جن نے کہا اور غائب ہو گیا۔ میں چھت پر سے نیچے اتر آیا اور امی اور سحر ابھی میرے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ میں بھاگ کر امی کے پاس گیا اور کہا، امی میرا آج کا چلہ بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ امی بولی، شکر ہے اللہ کا، اس نے تجھے ایک اور کامیابی دی ہے۔ امی یہ سب آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میں اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ اگر آپ اسی طرح میرے لیے دعائیں کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ میں جبریش جادوگر کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بیٹا، میں اور سحر ہر وقت تمہارے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں اور دیکھنا تم اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوگے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں آج کے چلے کی کامیابی پر کون سی طاقت ملی ہے؟ میں نے وہ تلوار امی کو دکھائی اور کہا، مجھے آج کے چلے کی کامیابی پر یہ تلوار ملی ہے۔ یہ طلسمی تلوار ہے۔ اس کی مدد سے میں بڑے سے بڑے جادوئی وار کو روک سکتا ہوں اور سینکڑوں جنوں بھوتوں کو منٹوں میں ختم کر سکتا ہوں۔ امی بولی، بیٹا اب تم جا کر سو جاؤ، تھک گئے ہوگے۔ ٹھیک ہے امی، میں نے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ یکدم مجھے پیچھے سے سحر کی آواز سنائی دی، ٹھہرو عدنان، میں بھی تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ امی بولی، سحر بیٹا عدنان تھک گیا ہے، اسے جا کر سونے دو اور تم بھی سو جاؤ۔ نہیں آنٹی، مجھے اس سے ایک ضروری کام ہے، کچھ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹی، جیسے تمہاری مرضی، میں تو سونے لگی ہوں اور تم دونوں بھی جلدی سو جانا، ساری رات باتوں میں نہ گزار دینا۔ اتنا کہہ کر امی اپنے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ سحر اور میں اپنے کمرے میں آ گئے۔ ابھی ہم کمرے میں پہنچے ہی تھے کہ مائرہ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ جی تو جناب کا چلہ مکمل ہو گیا، وہ مجھے دیکھتے ہی بولی۔ تو میں نے کہا، جی ہو گیا ہے مکمل۔ آج آپ کچھ جلدی نہیں آ گئیں؟ ہاں، آج جلدی آنے کو دل کر رہا تھا۔ یہ میرے بچپن کی دوست ہے سحر۔ میں نے مائرہ سے سحر کا تعارف کروایا۔ یہ تم سے ملنا چاہتی تھی، جب سے میں نے تمہارے بارے میں بتایا تھا اس کے دل میں تم سے ملنے کی خواہش جنم لے رہی تھی۔ چلو اچھا کیا تم سحر کو بھی لے آئے، میں بھی اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی۔ تم باہر جاؤ، میں اس سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ارے بھائی، ایسی کون سی باتیں ہیں جو میرے سامنے تم نہیں کر سکتی؟ میں نے کہا تو وہ بولی، بس ہیں نا کچھ باتیں جو آپ کے سامنے کرنے والی نہیں، آپ باہر جاؤ۔ اوکے بابا، میں جاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گیا اور دیوار سے لگ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ مائرہ، تم بہت ہی خوبصورت ہو اور بہت ہی خوش قسمت ہو، کیونکہ عدنان تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ مجھے جب عدنان نے تمہارے بارے میں بتایا تو میرے دل میں تم سے ملنے کی خواہش نے جنم لیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون سی حور پری ہے جو عدنان کے دل کو بھا گئی ہے۔ مائرہ اس کی بات سن کر بولی، سحر تم بھی بہت ہی خوبصورت ہو، شاید مجھ سے بھی زیادہ، اور جہاں تک بات ہے عدنان کی تو عدنان صرف اور صرف تمہارا ہے۔ میں تو عدنان کی زندگی میں بہت تھوڑے وقت کے لیے آئی ہوں، شاید صرف چند دنوں کے لیے۔ میں بہت جلد عدنان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلی جاؤں گی۔ تم عدنان کو اپنا لینا اور ہاں، عدنان کو ہمیشہ خوش رکھنا، یہی باتیں میں نے تم سے کرنی تھیں۔ مائرہ چپ ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ سحر بولی، نہیں مائرہ، تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم ہمیشہ عدنان کے پاس رہو گی۔ عدنان تم سے بہت محبت کرتا ہے، اگر تم چلی گئیں
تو عدنان اندر سے ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا۔ عدنان کو ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچانے کے لیے تم ہو نا اس کے پاس۔ میرے جانے کے بعد تم عدنان سے شادی کر لینا اور اسے اتنا پیار دینا کہ وہ مجھے بہت جلد بھول جائے۔ مگر مائرہ، تم اسے چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ کیا تم اس سے پیار نہیں کرتی؟ سحر نے اس کی بات سن کر کہا تو وہ بولی، سحر، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، شاید اپنے آپ سے بھی زیادہ، مگر میری مجبوری ہے، مجھے ہر صورت میں عدنان کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ سحر، تم ابھی عدنان کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی؟ یہ نہ ہو کہ عدنان میرے بارے میں سن کر پریشان ہو جائے اور وہ جبریش جادوگر کے ساتھ مقابلے میں اسے مارنے کی بجائے اس کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم عدنان کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھو گی اور اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دو گی۔ سحر بولی، مائرہ، میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں عدنان کو ہمیشہ خوش رکھوں گی، کبھی بھی اس کو پریشان نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سن کر مائرہ نے سحر کو گلے سے لگا لیا اور بولی، اب میں چلتی ہوں، جاتے جاتے ایک بار پھر یہی کہوں گی کہ عدنان کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ سحر اور مائرہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ مائرہ غائب ہو گئی، جبکہ سحر آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ختم ہو گئی تمہاری باتیں؟ میں نے اندر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اور کیا وہ چلی گئی ہے؟ ہاں، وہ چلی گئی، مجھے بتائے بغیر ہی وہ چلی گئی ہے۔ کل آ لینے دو اس کو، لیتا ہوں اس کی خبر، میں نے کہا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ سحر کمرے سے باہر نکل گئی اور میں نیند میں سو گیا۔ امن پور گاؤں میں شام کے سائے لہرا رہے تھے۔ جبریش جادوگر غار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو مائرہ اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ او مائرہ، آؤ، بتاؤ عدنان کیا کر رہا ہے آج کل؟ وہ 3 دنوں کا چلہ کر رہا ہے، اس چلے میں عدنان کو 3 طاقتیں ملیں گی اور پھر وہ آپ سے مقابلہ کرے گا۔ کیا عدنان مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ اور عدنان چلہ کر رہا ہے، تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ جبریش جادوگر نے حیران و پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ہر پل اس کے ساتھ رہو، 1 منٹ بھی اس سے دور نہ رہوں۔ میں آپ کے حکم کی وجہ سے ہی اسے تنہا چھوڑ کر آپ کو بتانے نہیں آئی تھی۔ جبریش بولا، اچھا چلو، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ تم ایک کام کرو، عدنان کو ختم کر دو، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دو۔ کیا میں اس کو ختم کر دوں؟ نہیں نہیں، میں اس کو نہیں مار سکتی۔ وہ یکدم کانپ کر رہ گئی۔ تم کیوں اسے نہیں مار سکتی؟ بس میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تم ایسا ہی کرو گی جیسا میں نے کہا ہے، ویسا ہی کرنا پڑے گا، یہ میرا حکم ہے۔ جبریش گرجا، نہیں، میں اسے کبھی بھی نہیں ماروں گی، کیونکہ میں اسے چاہنے لگی ہوں، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ جبریش یہ سن کر حیران سا رہ گیا اور بولا، تم ہوش میں تو ہو؟ تم کو اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ تم کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں، بلکہ مری ہوئی ایک آتما ہو، تم ایک زندہ انسان سے محبت کیسے کر سکتی ہو؟ اس کی بات سن کر مائرہ بولی، دل کا کیا ہے، یہ تو کسی بھی وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، میرا دل بھی اس پر آ گیا ہے۔ جبریش جادوگر بولا، مائرہ، تم شاید جانتی نہیں کہ تم اسے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ میرے ہاتھوں کبھی بھی زندہ نہیں بچ سکتا، اور اگر وہ بچ بھی گیا اور اس نے مجھے مار دیا تو تب بھی تم اس کو حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے مرنے کے بعد تمہاری روح بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر آسمان پر چلی جائے گی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم میرا کہا مانو اور عدنان کو ختم کر دو۔ میں تمہیں بہت ساری طاقتیں دوں گا اور اپنی غلامی سے بھی آزاد کر دوں گا۔ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا اور اپنی مرضی سے جینا۔ مائرہ بولی، مجھے پتا ہے میں عدنان کو حاصل نہیں کر سکتی، میں اس سے چند ہی دنوں میں جدا ہو جاؤں گی۔ جب عدنان تم سے مقابلہ کر کے تم کو ختم کر دے گا تو میری روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آسمان پر چلی جائے گی۔ جبریش جادوگر بولا، اس کا مطلب ہے تم عدنان کو نہیں مارو گی؟ چلو اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ جبریش نے کچھ پڑھ کر مائرہ پر پھونک ماری تو مائرہ آگ کے زنجیروں میں جکڑی گئی۔ مائرہ چیخنے چلانے لگی، وہ بہت زیادہ اذیت میں تھی۔ جبریش جادوگر، چھوڑ دے مجھے، جبریش جادوگر، زنجیروں سے آزاد کر دے مجھ کو، مائرہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی، جبکہ جبریش جادوگر کہکے لگاتا ہوا غار سے باہر نکل گیا۔ رات کا وقت تھا، 11:15 بج رہے تھے۔ میرے قدم چھت کی جانب اٹھ گئے۔ آج تیسرے چلے کی آخری رات تھی۔ امی اور سحر آج بھی میرے لیے دعاؤں میں مصروف تھیں۔ میں چھت پر پہنچا تو اپنے گرد حصار کھینچ کر چلے کا ورد کرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور میرے چلے کا ٹائم ختم ہو گیا اور میرا چلہ بھی مکمل ہو گیا۔ آج بھی وہی بھیانک
شکل والا جن آیا اور بولا، مبارک ہو، تمہارا آج کا چلہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ آج کے چلے کی کامیابی پر میں تمہیں اڑنے کی طاقت دیتا ہوں، اور یہ لو، اسے کھا لو۔ اس نے مجھے ایک سبز رنگ کی چیز دی جو میں نے کھا لی۔ وہ چیز بہت ہی لذیذ تھی۔ وہ جن دوبارہ بولا، جب تم چلے کے ورد کو 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکو گے تو ہوا تمہارے کنٹرول میں ہو جائے گی۔ تم جہاں چاہو گے اڑ کر جا سکو گے، اور جب تم نے واپس زمین پر آنا ہوگا تو وہی ورد 3 بار پڑھ کر پھونک مارنا، تو تم زمین پر واپس آ جاؤ گے۔ جن نے کہا اور غائب ہو گیا۔ میں نے چلے کا ورد 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماری تو ہوا نے مجھے اوپر اٹھا لیا۔ مجھے امی کے سامنے لے جا، میں نے ہوا سے کہا، تو ہوا مجھے اڑا کر امی کے سامنے لے گئی۔ امی اور سحر مجھے ہوا میں اڑتا دیکھ کر حیران ہونے لگیں۔ میں نے چلے کا ورد 3 بار پڑھ کر پھونک ماری تو ہوا نے مجھے زمین پر اتار دیا۔ عدنان، یہ تم ہوا میں کیسے اڑ رہے تھے؟ امی نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا، امی جان، آج کا چلہ بھی مکمل ہو گیا ہے، اور آج کے چلے کی کامیابی پر یہی ہوا میں اڑنے کی طاقت مجھے ملی ہے۔ اب میں جہاں چاہوں اڑ کر جا سکتا ہوں، اور انشاءاللہ میں کل ہی جبریل جادوگر سے مقابلہ کرنے جاؤں گا اور دنیا سے اس کا ناپاک وجود مٹا دوں گا۔ امی بولیں، بیٹا، اللہ تمہیں تمہارے اس نیک مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا۔ تم تھک گئے ہو، جا کر سو جاؤ۔ جی اچھا امی جان، میں نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا اور جا کر لیٹ گیا۔ آج مائرہ نہیں آئی تھی۔ میں بار بار کلاک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ 1:30 بج چکے تھے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ اسی طرح 3 بج گئے مگر مائرہ نہ آئی۔ نہ جانے کس وقت مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا اور میں گہری نیند سو گیا۔ دن کے 12 بجے بزرگ اور جگالو جن میرے پاس آئے۔ مبارک ہو بیٹا، تمہارا چلہ کامیاب ہو گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم جبریل جادوگر سے مقابلہ کرو اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ عدنان، کیا تم تیار ہو؟ بزرگ نے کہا۔ تو میں نے کہا، جی میں بالکل تیار ہوں۔ بزرگ بولے، عدنان، تم آج ہی امن پور گاؤں چلے جاؤ۔ میری چند باتیں غور سے سنو۔ چلے سے جو طاقتیں تم کو ملی ہیں، یعنی طلسمی تلوار، غائب ہونے والی اور ہوا میں اڑنے والی طاقت، اگر تم انہیں صحیح طرح سے سوچ سمجھ کر استعمال کرو گے تو تمہیں آسانی سے جبریل جادوگر کو ختم کر دو گے۔ اور ہاں، تمہارا مقابلہ صرف جبریل جادوگر سے نہیں ہوگا، بلکہ جبریل جادوگر سے مقابلہ کرنے سے پہلے تمہیں بہت سے جن بوتوں اور چڑیلوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ان سے مقابلہ کرتے وقت تم اپنے آپ کو غائب کر لینا اور طلسمی تلوار سے انہیں ختم کر دینا، اور جبریل جادوگر کو مارنے کے لیے تمہیں اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کرنا ہوگا، تب ہی وہ مرے گا۔ اب تم جاؤ، اور ہاں، جانے سے پہلے اپنی ماں سے مل لو۔ بزرگ بابا نے کہا تو میں اپنی امی کے پاس ان کے کمرے میں چلا گیا۔ امی، میں جا رہا ہوں جبریل جادوگر سے مقابلہ کرنے کے لیے، میرے لیے دعا کریے گا، میں جبریل جادوگر کو ختم کرنے میں کامیاب ہو سکوں۔ میری بات سن کر امی بولیں، جا میرے بچے، اللہ تجھ کو تیرے مقصد میں کامیاب کرے، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ سحر بھی امی کے پاس کھڑی تھی۔ سحر، تم بھی میرے لیے دعا کرنا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ میں نے کہا تو سحر کہنے لگی، میری یادوں کی ابتدا ہی تم سے ہوتی ہے، پھر بھی کہتے ہو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ عدنان، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ، اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا۔ میں نے طلسمی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑی اور چلے کا ورد 3 بار پڑھ کر پھونک ماری تو ہوا نے مجھے اپنے اوپر اٹھا لیا۔ میں نے کہا، اے ہوا، مجھے امن پور گاؤں کے مشرقی پہاڑوں میں لے چل۔ ہوا مجھے اڑانے لگی اور مجھے جلد ہی امن پور گاؤں کے مشرقی پہاڑوں کے قریب ایک میدان میں پہنچا دیا۔ میں نے چلے کا ورد 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماری تو ہوا نے مجھے نیچے اتار دیا۔ نیچے اترتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے سامنے سینکڑوں بھیانک شکلوں والے جن بوتوں کی فوج کھڑی تھی۔ وہ فوج شاید جبریل جادوگر کی تھی۔ جبریل جادوگر کو میرے آنے کی پہلے سے ہی خبر ہو چکی تھی، اس لیے اس نے جن بوتوں کو میرے آنے سے پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ ان بھیانک جن بوتوں کو دیکھ کر خوف سے میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ میں سوچنے لگا، ان بھیانک جن بوتوں سے میں مقابلہ کیسے کروں گا؟ وہ جن بوت میری طرف بڑھنے لگے تھے۔ میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور چلے کا ورد پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیا اور ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ سب حیرت سے مجھے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر طلسمی تلوار سے ان جن بوتوں پر حملہ کر دیا۔ میری تلوار جس جن بوت پر پڑتی وہ دھواں بن کر غائب ہو جاتا۔ میں تھک گیا
مجھ سے مزید تلوار نہیں چلائی جا رہی تھی۔ جن بتوں کی ابھی آدھی فوج باقی تھی۔ میں نے ہمت نہ ہاری اور تلسمی تلوار کو مسلسل چلاتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں میں نے تمام جن بتوں کو ختم کر دیا تھا۔ جبریش جادوگر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، شاید وہ پہاڑ پر تھا۔ میں نے سوچا کچھ دیر آرام کرنا چاہیے تاکہ میں آرام کرنے کے بعد جادوگر کا خاتمہ کر سکوں۔ یہ سوچ کر میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آرام کرنے لگا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں اٹھا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی میں نے پہاڑ پر چڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک طرف سے مجھے بہت بڑے بڑے سانپوں کی فوج نمودار ہوتی دکھائی دی۔ وہ سب میری طرف ہی آ رہے تھے۔ میں ڈر سا گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں تو غائب کی حالت میں ہوں، مگر پھر بھی وہ میری طرف ایسے بڑھ رہے تھے جیسے کہ میں انہیں دکھائی دے رہا ہوں۔ شاید انہوں نے میری بو سونگھ لی تھی، اس لیے وہ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ اب کیا کروں؟ اگر ان میں سے ایک سانپ نے بھی مجھے ڈس لیا تو میں تو اسی وقت ہلاک ہو جاؤں گا۔ میں سوچوں میں گرا ہوا تھا جبکہ سانپ مسلسل میرے قریب آ رہے تھے۔ اچانک میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ان سانپوں سے ہوا میں اڑ کر مقابلہ کروں۔ میں نے 3 بار رد پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماری اور ہوا کو حکم دیا کہ مجھے زمین سے 2 فٹ اوپر اٹھا لے۔ ہوا نے مجھے اوپر اٹھا لیا۔ کیوں ہی سانپ میرے نزدیک پہنچتے تو میں نے طلسمی تلوار سے ان پر حملہ کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں نے تمام سانپوں کا خاتمہ کر دیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی سانپ باقی تو نہیں رہ گیا، لیکن سب سانپ میرے سامنے مردہ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دوبارہ 3 بار ورد پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماری تو ہوا نے مجھے نیچے اتار دیا۔ میں پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ اچانک مجھے جبریش جادوگر ایک غار کے باہر کھڑا دکھائی دیا۔ وہ بار بار مجھے اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا، شاید وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ میں غائبانہ حالت میں تھا، اس لیے میں اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے ایک بار ورد پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک ماری تو میں اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اگر میں چاہتا تو غائبانہ حالت میں جبریش جادوگر کا سر اس کے جسم سے علیحدہ کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں جبریش جادوگر کو للکار کر اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ مجھے اچانک ظاہر ہوتے دیکھ کر جبریش جادوگر حیران و پریشان ہو گیا۔ وہ بولا، تو تم کو موت میرے پاس ملا کر کھینچ لائی ہے۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم واپس جا سکتے ہو، کیونکہ بڑی جوانی میں بے موت مرنا چاہتے ہو، یہ اچھا نہیں۔ جاؤ شاباش، چلے جاؤ۔ میں نے کہا، میں یہاں بہت سوچ و بچار کے بعد آیا ہوں، اب میں تمہیں ختم کرنے کے بعد ہی واپس جاؤں گا۔ جبریش جادوگر بولا، اچھا تو تم مجھے ختم کرو گے، اب دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ جبریش جادوگر نے کہا اور کوئی منتر پڑھ کر میری طرف پھونک ماری تو آگ کا ایک گولا میری طرف بڑھنے لگا۔ میں اس کے حملے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ میں نے طلسمی تلوار سامنے کی تو آگ کا گولا اس کے ساتھ ٹکراتے ہی غائب ہو گیا۔ جبریش جادوگر اپنا وار ناکام ہوتا دیکھ کر غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے دوبارہ کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری تو بہت سے بڑے بڑے خنجر نما کانٹے میری طرف بڑھنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں لگا کہ وہ کانٹے مجھے چھلنی چھلنی کر دیں گے، کیونکہ میری دائیں بائیں دونوں طرف بڑے بڑے پتھر تھے، اس لیے نہ میں دائیں طرف جا سکتا تھا اور نہ ہی بائیں طرف، اور طلسمی تلوار سے ان سب کانٹوں کو روکنا میرے لیے ناممکن تھا، کیونکہ میرے خیال میں تلوار سے ان کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا، جبکہ وہ کانٹے مجھے بری طرح زخمی کر سکتے تھے۔ اچانک ہی مجھے ہوا میں اڑنے والی طاقت کا خیال آیا۔ میرے اور کانٹوں کے درمیان صرف 6 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں نے جلدی 3 بار ورد پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک ماری تو ہوا نے مجھے اوپر اٹھا لیا اور کانٹے نیچے سے گزر گئے۔ جبریش جادوگر اپنا یہ وار بھی ناکام ہوتا دیکھ کر اور زیادہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر منتر پڑھ کر میری طرف پھونک ماری تو درجنوں چمگادڑوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے طلسمی تلوار کے ساتھ ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ چند ہی منٹوں میں چمگادڑوں کا خاتمہ میں نے کر دیا۔ جبریش جادوگر اپنے اس وار کو بھی ناکام ہوتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اب کی بار اس نے منتر پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک ماری تو ایک چمکتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ عدنان، میدان میں اب میرا مقابلہ کر۔ تو نے میری ساری طاقتوں کو ناکام کر دیا ہے، لیکن اب تو میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچ پائے گا۔ میں نے 3 بار ورد پڑھ کر پھونک ماری تو ہوا نے مجھے نیچے زمین پر اتار دیا اور میں طلسمی تلوار ہاتھ میں لیے جبریش جادوگر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی میں جبریش جادوگر سے 6 فٹ دور ہی تھا
کہ جبریش نے ایک دم آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے میری ٹانگ پر وار کر دیا۔ میں اس وار کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ جبریش جادوگر کی تلوار میری ٹانگ پر لگی جس سے میری ٹانگ زخمی ہو گئی۔ ٹانگ سے خون بہنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل تھا، جبریش نے ایک اور وار میری دوسری ٹانگ پر کر دیا۔ اس کا یہ وار میں نے بڑی مشکل سے اپنی طلسمی تلوار سے روکا۔ جبریش جادوگر مجھ پر وار کیے جا رہا تھا اور میں اپنا دفاع کرتا جا رہا تھا۔ جب جبریش تھک گیا تو میں نے اس پر سوار کرنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلا وار میں نے اس کے بائیں بازو پر کیا۔ تلوار بہت زور سے اس کے بازو کو لگی اور اس کا بازو کٹ کر دور جا گیا۔ جبریش جادوگر درد سے بلبلانے لگا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور جلدی سے دوسرا وار اس کے دائیں ہاتھ پر کیا۔ اس کا دایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اگلا وار میں نے اس کی گردن پر کیا جس سے اس کا سر اس کے جسم سے جدا ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا۔ اچانک مائرہ میرے سامنے آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں چونک سا گیا۔ مائرہ، تم اور یہاں؟ ہاں، مجھے اس جادوگر نے کل کا اس غار میں قید کر رکھا تھا۔ اس نے سامنے ایک غار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے جبریش کو ختم کر دیا ہے تو مجھے اس کی قید سے رہائی مل گئی ہے اور اب میں آپ کے سامنے ہوں۔ میں نے کہا، اس نے تمہیں قید کیوں کیا تھا؟ عدنان، میں آج تم کو اپنی حقیقت بتاتی ہوں۔ آج وہ دن آ گیا ہے کہ میں تم کو وہ سب کچھ بتا دوں جس کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم کو سب کچھ بتاؤں گی لیکن وقت آنے پر۔ ہاں بتاؤ۔ میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ عدنان، میں زندہ انسان نہیں بلکہ برسوں پہلے کی مری ہوئی ایک لڑکی کی آتما ہوں۔ کیا؟ مائرہ کی بات سن کر مجھے زمین آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مائرہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ ہاں، میں بالکل ہوش میں ہوں اور جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ آج سے برسوں پہلے جب میں مری تو جبریش جادوگر نے ایک چلہ کر کے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ تب سے میں جبریش جادوگر کی غلام ہوں، اس کا ہر حکم مانتی ہوں۔ آج سے 1 سال پہلے جبریش جادوگر کو اس کے شیطان آقا نے آپ کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ بہت جلد جبریش جادوگر سے مقابلہ کرو گے اور مارنے کی کوشش کرو گے۔ میں چونکہ جبریش کی خاص غلام تھی، سالوں سے اس کا ہر حکم مانتی آ رہی تھی، اس لیے مجھے آپ کی نگرانی کے لیے اس نے بھیجا تاکہ میں آپ کی نگرانی کروں۔ پچھلے پورے 1 سال سے میں آپ کی نگرانی کر رہی ہوں۔ میں ہر لمحہ ہر پل آپ کے ساتھ تھی۔ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے آپ سے محبت ہو گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایک آتما ہوں، ایک ایسی لڑکی کہ جس کا کوئی بھی وجود نہیں، اس کا وجود کب کا ختم ہو گیا ہے اور میں آپ کو حاصل بھی کبھی نہیں کر سکتی۔ میں پھر بھی آپ سے محبت کرنے لگی اور پھر چند روز پہلے میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ شاید وہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ مجھے دیکھنے کے بعد آپ کو بھی مجھ سے پیار ہو گیا۔ نہ میں آپ کے سامنے آتی اور نہ ہی آپ کو بھی مجھ سے محبت ہوتی، لیکن میری محبت نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ مجھے اپنا آپ دکھانا تھا کہ ایک لڑکی تم سے کئی سالوں سے پیار کرتی چلی آ رہی ہے۔ اب جبکہ میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، آپ کو دکھ ہوتا۔ کل شام کو جبریش جادوگر نے مجھے یہاں بلایا تھا، آپ کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے اسے بتا دیا کہ آپ ایک چلہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس سے مقابلہ کریں گے، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کو کبھی بھی نہیں مار سکتی تو اس نے مجھے غصے میں آ کر آتشی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ میں کل سے یہاں ان آتشی زنجیروں میں جکڑی تڑپ رہی ہوں، جھلس رہی ہوں۔ عدنان، اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ تم سحر کو اپنا لینا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، بہت چاہتی ہے تمہیں۔ مجھے امید ہے تم میری آخری خواہش کو پورا کرو گے، مائرہ نے کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بھی رو رہا تھا۔ اچھا عدنان، اب میں چلتی ہوں، مائرہ نے کہا اور آسمان کی طرف اڑنے لگی۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو مسلسل جاری تھے۔ میں روتے ہوئے ہاتھ ہلا ہلا کر مائرہ کو الوداع کہہ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری نظروں سے دور ہوتی جا رہی تھی اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مجھے وہاں سب کچھ سنسان ویران دکھائی دینے لگا۔ میں نے 3 بار ورد پڑھ کر اپنے آپ پر پھونکا اور ہوا کو حکم دیا کہ وہ مجھے اڑا کر میرے گھر لے جائے۔ ہوا نے مجھے اوپر اٹھایا اور اڑانے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ امی اور سحر مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔
جب میں نے انہیں جبریز جادوگر کی موت کی خبر دی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ امی بولیں، بیٹا میں جانتی تھی کہ اللہ تم کو ضرور کامیاب کرے گا، کیونکہ تم ایک نیک مقصد کے لیے ایک شیطان کا مقابلہ کرنے گئے تھے۔ پھر میں نے سحر کو مائرہ کی تمام کہانی سنا دی تو وہ بولی، میں جانتی تھی کہ وہ تم کو کبھی بھی نہیں ملتی، لیکن یہ نہیں جانتی کہ وہ انسان تھی بلکہ ایک آتما تھی۔ بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ میرا پیار مجھے مل گیا ہے، تم میری طرف لوٹ آئے ہو۔ امی بھی ہماری باتیں سن رہی تھیں۔ وہ بولی، بیٹا میں تو ہمیشہ سے سحر کو اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اور بھلا اس کی موجودگی میں کوئی اور کیسے آ سکتی تھی۔ پھر ہم دونوں کی شادی کر دی گئی۔ بزرگ بابا بھی میری کامیابی پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا جیت اور فتح ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، باطل ہمیشہ ڈوب ہی جاتا ہے۔ اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں اور ہم سب اپنے گھر میں بہت خوش ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی مجھے مائرہ کا حسین چہرہ یادوں میں دکھائی دیتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ دوستو، امید ہے خوفناک کہانی حسین آتما آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اب سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل جایا کریں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پچھلی تمام خوفناک کہانیوں کی پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، آپ اس لنک سے پچھلی تمام خوفناک کہانیاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے کسی اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔